السلام علیکم۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ تو چلو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قبولیت کی نشانی کیا کیا ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو مانو یا نہ مانو، تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ دوسری بڑی نشانی، تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے نا؟ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سنو، ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ملے گی۔ یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ تو دیکھو، وسیلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھو کہ وہ ضرور وسیلہ بنائے گا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور اس کے انسانوں کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں نا اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں نا، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ تو بتاؤ مجھے کہ اللہ کے سوا ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اپنا ہوتا۔ اللہ قادر ہے نا، دعاؤں پر کبھی شک نہ کر، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ جب اس بات کو مان لو گے نا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ دیکھو، اس آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیت نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے نا۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ پڑھنے اور سننے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہ کرے گی۔ اے میرے اللہ، میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں نا پلیز۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عن قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو ہے کہ
کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں نا۔ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ سنو، جو آخری نشانی ہے نا، اسے جان کر مجھے یقین ہے کہ تم خوش اور راضی دونوں ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔